جی بلال صاحب پھر بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے بات چیت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں اور ہم ڈے ون سے یہ کہتے آئے ہیں کہ آپ نے قومی ایشوز پہ بات کرنی ہے, کسی بھی چیز پہ بات کرنی ہے تو ہم تو ڈے ون سے کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی ادروائز بھی بات چیت ہو سکتی ہے. آج اب انہوں نے ایک کمیٹی کا اعلان کر دیا اور اب کہہ رہے ہیں اب ہم مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی تک جس طرح آپ نے دیگر بیانات بھی چلائے there has been no formal approach and even intimation from their end کہ آپ مذاکرات کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کرنا چاہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تو دروازے کھولے ہوئے نا جی. کس چیز پہ مذاکرات؟ جی جی یہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا سر. انہوں نے جس نے خواہش کا اظہار کیا وہ بتائیں نا جی. مگر ایک میری گزارش ہے اس میں جی. دیکھیے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ آج ہرگز بھی کوئی اس وہم و گمان میں نہ رہے کہ کوئی مذاکرات کی اپروچ رکھنے والی یہ جماعت بن گئی ہے اچانک. یہ ہفتہ پہلے وہ لوگ ہیں جن نے خیبر پختونخوا گورنر کی خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ اے پی سی کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا. یہ وہی جماعت ہے جس نے فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کے اوپر بھی ہماری حکومت کی دعوت ٹھکرائی تھی اور وہاں پہ بھی آنے سے گریز کیا تھا. تو آج ہم پھر بھی بہرحال کہتے ہیں یہ جس چیز پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں واضح کریں, پھر حکومت اس حساب سے رسپونڈ کرے گی. جی مصطفیٰ صاحب آپ نے سن لی, مطلب کہ سمجھ نہیں آتی ہے حکومت بات کرنا چاہ رہی ہے یا نہیں بات کرنا چاہ رہی. پاکستان تحریک انصاف کے تو مسائل ہیں ہی صحیح, پر انہوں نے بھی کوئی گھٹ نہیں لگ رہا ہے. میں دیکھیں بات چیت کیوں ضروری ہے. اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی بحران ہے اور اس بحران کو حل کرنے کی ضرورت ہے, پھر تو بات چیت ضروری ہے. اگر ہم اس چیز سے انکاری ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ریت کے اندر دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بحران ہے ہی نہیں, تو پھر تو آپ بھلے مت کریں بات چیت. لیکن جو مجموعی طور پر میں میجورٹی پاکستانیز جس طریقے سے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس سے مطمئن تو نہیں ہے. آج ملک میں دہشت گردی عروج پر ہے. خیبر پختونخوا کے آپ حالات دیکھ لیجئے. پارا چنار میں آگ لگی اور وہاں پر 150 لوگ لگ بھگ شہید ہو گئے. بلوچستان کی صورتحال پہ ان کی حکومت نے خود 10 دن پہلے ایک ایپیکس کمیٹی کی اور اس کے اندر فیصلے کیے کہ وہاں پہ بھی آپریشن کرنے ہیں. وہ ایک پہلے بھی آپریشن اناؤنس کیا تھا سر جس پہ انہوں نے بھی اے پی سی بلانی تھی جی. وہ پتہ نہیں کیا بنا اس کا, وہ عزم استحکام. جی بالکل. تو جو ملک کے حالات ہیں ان حالات میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلے سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں اور ان کے اندر تمام وہ اہلیت بھی موجود ہے اور عوام کا مینڈیٹ بھی موجود ہے, تو پھر تو بھلے ٹھیک ہے کریں. لیکن پورا پاکستان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے. اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. فارم 47 کے ذریعے ان کو تھوپا گیا قوم کے اوپر. تو جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, پبلک کی سینکشن نہ ہو, سیاسی بحران عروج پر ہو, 2 صوبوں میں آگ لگی ہو, آپ تب بھی کہیں گے کہ ہم نے بات نہیں کرنی. بات کس لیے کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ ملک کو اس بحران سے ہم نکالیں, انسٹیبلٹی کے فیز سے نکالیں. پچھلا یہ 10 سالوں سے ہم اس فیز سے گزرے اور اس کی شروعات دھرنے سے ہوئی. اس میں کوئی کسی کے ذہن میں ابہام نہیں ہے کہ اس کی بحران کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اس کے اندر پھر آپ کے کتنے وزرائے اعظم لپیٹے گئے. میاں نواز شریف صاحب لپیٹے گئے, یوسف رضا گیلانی صاحب لپیٹے گئے, عمران خان صاحب لپیٹے گئے. تو کیا ہم نے اس ملک کو ڈگر پر ڈالنے کے لیے یہ طے نہیں کرنا کہ وزیر اعظموں کو لپیٹنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ کیا آپ اس کے اوپر بھی بات نہیں کرنا چاہتے؟ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کا, دیگر جماعتوں کا, ان کا ہمیشہ سے سیاست کے اندر پوسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی ان کی ایک پوزیشن رہی ہے کہ ہم جو ووٹ کو عزت دو, کہ ہم نے کبھی اس معاملے میں سویلین سپریمیسی کو کمپرومائز نہیں کرنا. اور جب اس چیز پہ آج بات ہونی چاہیے, آپ کہتے ہیں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو سر لیگ آف نیشنز والا حال ہو گیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا. سر بڑا اہم سوال مصطفیٰ صاحب نے پوچھا, پولیٹیکل کرائسس ہے کہ نہیں, آپ کو لگتا ہے کیا ہے؟ دیکھیے عرفہ صاحبہ بات کیا, مصطفیٰ بھائی نے جو باتیں کی ہیں نا اس میں ان سے حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جو جس طرح ایشوز ہیں, چاہے بلوچستان کا ایشو ہے, سر میں نے سوال جو پوچھا تھا اس کا بھی تو جواب دیں. پولیٹیکل کرائسس آپ کے خیال میں ہے یا نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک جماعت جو اپوزیشن میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت رکھتی ہے اور بار بار جتھے لے کے اور گالم گلوچ کر کے زور زبردستی کر کے حملے کرتی ہے اور اس وجہ سے ایک پولیٹیکل کرائسس ایگزسٹ کرتا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں جی پولیٹیکل کرائسس ایگزسٹ کرتا ہے. ادر دین دیٹ دیر آر چیلنجز, دیر آر پولیٹیکل چیلنجز, یس, اور ہمارے سنگین چیلنجز ہیں اور ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. مگر یہ میں جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی, دیکھیے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے چیلنجز کے اوپر, بلوچستان کے چیلنجز کے اوپر, دیگر اور چیلنجز کے اوپر ہم جتنی سیاسی مشاورت کریں جماعتوں کے ساتھ, بشمول پی ٹی آئی کم ہے. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, کے پی سی ایم ابھی بھی میرے خیال سے 24 نومبر سے پہلے شاید چند دن قبل بھی ایک میٹنگ میں آئے ہوئے تھے جو حکومت. چیلنج اور کرائسس میں کیا فرق ہوتا ہے سر؟
نہیں I mean, آپ جس طرح جو مرضی پوائنٹ ہے میں مانتا ہوں ہمارے چیلنجز ہیں. چیلنجز ہیں, کرائسس نہیں ہے, تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈفرنس. you understand the English language far better than I do. بٹ میں تسلیم کرتا ہوں جی, یہ تو خیر کہنا بالکل نامناسب ہوگا کہ ہمارے پاس چیلنجز, آپ اس کو کرائسس بے شک کہہ لیں, بالکل. دیکھیے دیر آر ملٹیپل کرائسیز. آپ چاہے ہماری اسٹنٹڈ گروتھ دیکھ لیں, چاہے آپ ہمارے بلوچستان میں ایک سیاسی بحران جہاں پہ یقیناً I think we have to find a solution to say that there is no problem is not fair. I agree. مگر دیکھیے اس میں آپ کا, اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی جو مذاکرات چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو 9 مئی میں سزا نہ ہو اور 190 ملین پاؤنڈ میں سزا نہ ہو, چونکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ اب ہم بدماشی سے خان صاحب کو رہا کر کے جائیں گے, کفن بندوانے تھے لوگوں کو, ہم سب سے آگے ہوں گے, بھاگ گئے تھے. اب جب وہ زور زبردستی بدماشی ختم ہو گئی تو اب پاؤں پڑے, چونکہ بظاہر تو یہ جو مذاکرات کا لبادہ ہے یہ اوڑھ کے یہ کیا جا رہا ہے. تو اگر تو یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا. مگر جو ایشوز مصطفیٰ بھائی نے جس کا ذکر کیا ہے, میں بالکل مانتا ہوں, کرم کے اوپر, پارا چنار کے اوپر, بلوچستان کے ایشوز کے اوپر, بالکل ساری جماعتوں کا کیا ایشو ہے سر؟ بلوچستان کا آپ کے خیال میں کیا ایشو ہے؟ چلیں پاکستان تحریک انصاف پہ تو ہم ڈال دیتے ہیں نا کے پی پہ. اچھا چلیں, بٹ لائک what I mean what do you not think there is an issue there? نہیں, what is the issue in your opinion in بلوچستان؟ چلیں عارفہ صاحبہ, آپ اگر رخ موڑنا چاہتی ہیں گفتگو کا تو بالکل بلوچستان میں دیکھیے یقیناً ہمارے چیلنجز ہیں وہاں پہ, جس طرح کی ہماری جمہوریت کے اندر بھی اور ہمارے نظام کے اندر بھی جس طرح کی شاید پروگرس جو بھی ہم نے کی ہے جو دوسرے صوبوں میں ہے وہ شاید بلوچستان میں بھی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ بھی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بھی ایشو ہے. اور آئی تھنک وہاں پہ یقیناً بہت سارے لوگ جو اسٹیٹ کے ساتھ نہیں فیل کرتے کہ دا اسٹیٹ اونز دیم, ان کو بھی ہم نے کس طرح آپ نے اس میں فولڈ میں لے کے آنا ہے, اس حوالے سے بھی چیلنجز ہیں. اور ان چیلنجز کا جو سولوشن ہے وہ پولیٹیکل ہی ہے, اور یہ ہمیں مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر ہلا رہے تھے ذرا. دیکھیں میرے خیال میں, دیکھیں اس وقت سیاست کو ہم نے بے معنی کر دیا. بلوچستان ہو, آزاد کشمیر ہو, خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, ہر جگہ ایک سوال ہو رہا ہے کہ اس پولیٹیکل پروسیس کے معنی کیا ہے, اس کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے, کیا یہ نظام لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے. بلوچستان میں اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں کی کسی نمائندہ سیاسی جماعت کو آج وہ پذیرائی حاصل نہیں ہے جو مہارنگ بلوچ کو حاصل ہے. مہارنگ بلوچ کو اس لیے وہ پذیرائی حاصل ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ نہیں ہے. ہم جو اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہماری پاور پالیٹکس, اقتدار کی خواہش, اپنے کسی اصول اور نظریے پہ کھڑے نہ رہنا, لوگوں کے جو جینون گراس روٹ لیول پہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈیلیور نہ کرنا, اس نے اس پورے نظام کو بے معنی کر دیا. آج آزاد کشمیر میں آپ بلوچستان کو تو چلے ایک طرف رکھیں, آزاد کشمیر میں مجھے بتائیے کون سی جماعت ہے جو حکومت میں نہیں ہے؟ وہاں پر تو ایک قومی حکومت موجود ہے جس کے اندر جس کے اندر تحریک انصاف بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم کانفرنس بھی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے. سب جماعتوں نے وہاں پر مل کر حکومت میں حصہ ڈالا ہوا ہے. وزراء ہیں لیکن عوامی تائید کہیں اور کھڑی ہے. لوگ وہاں پر ایک ایکشن کمیٹی بن گئی, اور اس ایکشن کمیٹی جو ہے وہ پبلک کے اندر زیادہ مقبول ہے بنسبت ان جماعتوں کے. تو ہمیں دیکھیں سیاست کو بے معنی کرنے کا جو نقصان ہے, وہ نقصان صرف ہم سیاستدانوں کو نہیں ہو رہا, پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں ہو رہا, مقتدرہ کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پھر جو ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں پھر گفتگو ان کے پاس چلی جائے گی. اور ہم لوگ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں فوج کے وجود سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور کسی پاکستانی کو ہو بھی نہیں سکتا, لیکن سیاست کے اندر مداخلت سے اختلاف ہے. ہماری بھی جو سپیس ہے وہ بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ سمجھنا کہ ملک میں بحران نہیں ہے, بحران بہت شدید ہے لوگوں میں, اور جتنا یہ ریاستی نظام ہے فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہے, خلیج اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر ہم سیاستدانوں نے آگے بڑھ کر ریسکیو نہ کیا اس نظام کو تو یہ نظام تو لوگوں کی نظروں میں تو گر چکا ہے, بے معنی ہو چکا ہے. کسی وقت کوئی بلیک سوان ایونٹ ہو جائے گا, کوئی ایک انویزیبل لائن کہیں پہ کراس ہو جائے گی اور سب کے ہاتھوں سے چیزیں نکل جائیں گی.